अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अफवाहों का बाजार गर्म है जी। अफवाहें ही अफवाहें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी बन जाएंगे, बानी मुत्तहिदा की वापसी हो जाएगी, कराची में बैनर लग चुके, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म फलां बन जाएगा, खान साहब बाहर आ रहे हैं, बस तैयारी पकड़ लें, डील डन हो गई, फलां हो गया, पानी मुतहदा की बात हो गई है, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगी, ये होने वाला है कराची में, वो होने वाला है कराची में, इशरुल भी आ जाएंगे, वो भी साथ बैठ जाएंगे, फलां भी बैठ जाएगा, और आफाक अहमद साहब ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। और ये सारी बातें मुसलसल हो रही हैं। बिलखुसूस आज के डिजिटल मीडिया के दौर में ये बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं लोग। तो हमने कहा जनाब, ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है, इसमें क्या सदाकत है इन बातों में? ये सिर्फ अफवाहें महज अफवाहें ही हैं, हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को लेकर, अच्छा हाँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी जिक्र होगा और उन्होंने जो कुछ कहा है अपनी पार्टी के हवाले से बड़ा अहम है, उस पर भी हम बात करते हैं। और बात हम करेंगे आफाक अहमद साहब की भी, महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन। उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ खिताब किया वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है बिलखुसूस कराची में। और एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी उन्होंने ये क्या कह दिया, वो सब क्या कह दिया भाई, इस पर डिस्कस हो रहा है। पीपल्स पार्टी वाले भी उससे परेशान हैं और बाकी लोग भी उनके इस बयान के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चलें आफाक अहमद साहब से ही शुरू करते हैं। इन अफवाहों के बीच में खबर क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं जी, महाजिर कौम की खामोशी को कमज़ोरी समझना ये दानिशमंदी नहीं है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा वो कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महाजिर कौम को अलहदा सूबे की तरफ धकेल रही है। और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त के ब्रिटिश कानून में नए मुल्क की नए ज़ाहिर सूबे थे, गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मुल्क बना और उन्हें पता होना चाहिए जो लोग मुल्क बना सकते हैं वो नए सूबे बनाना उनके लिए कोई मसला नहीं है। और इस पर मैंने एक पूरी वीडियो की है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर किस तरह हुए और फिर वो सूबे बन गए, और अब भी सूबा जो बनेगा वो किस तरह बन सकता है। और 1928 में जो पिटीशन दायर की थी यहाँ सिंध वालों ने अब मुंबई से अलग करने की, उस पिटीशन में क्या लिखा था, क्या हालात हैं, क्यों अलग करना चाहते हैं, वो सारी सिचुएशन आज भी इस तरह हो रही है। आगे चल के वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन आज जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ और आफाक अहमद साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि कहा जा रहा है कि जी वो बानी मुत्तहिदा के साथ खड़े हो गए हैं और अब तो पता नहीं क्या कुछ होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। ये सारी बातें आगे चल के करता हूँ मैं आपसे। और उन्होंने कहा कि जनाब बानी मुत्तहिदा ने गलती की और माफ़ी भी मांगी, इसके बावजूद उनके साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, जबकि उनसे कहीं ज़्यादा इमरान खान ने फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई की, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया और आज उससे मज़ाकरात हो रहे हैं। तो बानी मुत्तहिदा से क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, इमरान खान के हवाले से भी आपको भी मालूम है कि उनकी पार्टी के लोगों को सजाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के हवाले से, जिन्होंने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जीएचक्यू में जो दाखिल हुए, कोर कमांडर के घर में जो गए, जिन्होंने शोहदा के मुजस्समों की तस्लील की, ये छोटे काम है। उसके बावजूद भी उनके लोगों ने जब अपने इस बात को तस्लीम किया तो उनके लोगों को 19 लोगों को फिर भी माफ़ी मिली। उन्होंने तस्लीम किया कि हमसे ये गलती हुई है, जो भी लिख कर दिया उन्होंने बाकायदा तौर पर। ये मान लिया ना पीटीआई वालों ने कि हम शरीक थे इन तमाम कामों को करने में। अब तो नहीं कह सकता पीटीआई का कोई आदमी भी हमने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, उनको माफ़ी मिल गई इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बाद, तो वही कह रहे हैं कि फिर इनसे क्यों मजाक, अच्छा फिर उनसे मजाकरात क्यों किए जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर इतना कुछ इन्होंने किया है और मान भी लिया, अब तो किया है, 26 नवंबर भी उनके ऊपर आएगा, ये बात भी दुरुस्त है। जिन्हों माफ़ी जो मांगती फिर रहे 9 मई की, अब वो 26 की भी माफ़ी देख लेना, पीटीआई वाले बहुत जल्द देखेंगे आप कि उसकी भी माफ़ी मांग रहे होंगे, हमसे गलती हो गई। तो वो कह रहे हैं उसके बावजूद उनसे क्यों मजाकरात हो रहे हैं? और फिर वो एक और आगे सिंबल बना दिया है उन्होंने कि आज जो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला था इमरान खान के खिलाफ, सबको नजर आ रहा है कि जिस तरह का वो केस है, इसमें शवाहिद मौजूद हैं, गवाहियां मौजूद हैं और उनके खिलाफ फैसला आएगा, 10 या 14 साल की कैद हो जाएगी। वो आगे हो गया तो इस पर भी खुशियां मनाई गई पीटीआई की जानिब से। आज देख लीजिए जनाब, चूंकि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, पस पर्दा हमारी डील हो रही, इस तरह मैंने कहा ना अफवाहें, इसलिए आगे हो गया और ये हो गया फलां हो गया, तो उनको मौका मिल रहा है इन चीज़ों का। तो बहरहाल आफाक अहमद साहब फरमा रहे हैं कि जनाब देख लीजिए कि उससे कहीं ज़्यादा वो कुछ कर चुके हैं। तो सिर्फ महाजिर होने की वजह से किसी को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। जिस तरह पीपल्स पार्टी महाजिरों को दीवार से लगा चुकी कराची में, और आज बड़ी खबर वो भी है कि एक तरफ दीवार से लगा चुकी और दूसरी तरफ एक और एमक्यूएम का सबका जो मैं कहूँगा कि जो मेंबर भी थे, कौमी असम्बली वजीर भी रहे, वो अब तर्जुमान होंगे सीएम साहब के,
ان کو سی ایم کا ترجمان مقرر کر دیا رضا ہارون صاحب. پہلے وہ دائرہ MQM کی ترجمانی کیا کرتے تھے، PSP کی کیا کرتے تھے، اب وہ ترجمانی کریں گے CM صاحب کی، اور بتائیں گے کہ جناب کتنا زبردست کام کیا CM صاحب نے سندھ میں. دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، امن و امان کا دور دورہ ہے. کراچی میں لوگ بالکل نہیں مر رہے، چھینا چھپٹی میں بالکل نہیں مر رہے، اسٹریٹ کرائم نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے ایسا کہیں وہ، لیکن پڑھے لکھے آدمی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بات وہ کریں گے. لیکن بہرحال اب وہ ہیں ترجمان، تو جب ان سے سوالات ہوں گے تو دفاع تو وہ کریں گے نا پیپلز پارٹی کا، کہ بھائی 16 سال چوتھی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پھر وہ بتائیں گے ہم نے تو دودھ شہد کی نہریں بہا دی پیپلز پارٹی نے. تو چلیں اس میں بعد میں آتا ہوں پیپلز پارٹی نے کیا کچھ کیا نہیں کیا. تو آفاق احمد صاحب نے اس طرح کا بیان دیا، اور آگے چل کے انہوں نے کہا کہ مہاجر نظریہ ایک سوچ کا نام ہے، اور وہ میری یا بانی متحدہ کی میراث نہیں ہے، یہ تو تمام قوم کی میراث ہے جو میرے اور بانی متحدہ کے بعد آنے والی نسلوں کی شکل میں برقرار رہے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر چونکہ ایک نظریہ ہے، MQM بنی تو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک تحریک ہے، ایک نظریہ ہے، اور یہ چلتا رہے گا ہمیشہ. اور اسی پہ بات وہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ظاہر ہے ایک زمانے میں آفاق احمد صاحب، یہ سارے شروع میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے MQM میں شامل تھے، اس میں آفاق احمد صاحب تھے، عظیم احمد طارق صاحب تھے، اس میں فاروق سار صاحب وغیرہ تو بعد میں آئے، لیکن یہ سینئر لوگ یہ تھے. اس میں طارق میر اور بہت سارے نام ہیں، سلیم شہزاد اور دیگر لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اسمبلیوں میں گئے، اور پھر وہاں جا کر جو فیوڈل تھے، جو لینڈ لارڈ تھے، زمیندار تھے، ان کے ساتھ جب بیٹھے تو تکلیف تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی نا ان کو، کہ یار یہ عام سے دو پٹی چپل پہننے والے پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن غریب گھرانوں سے تعلق تھا، تو کہاں سے ہونا تھا ان کو. پھر سازشیں اور سارا کچھ ہوتا رہا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ سلوک مناسب نہیں ہے، یہ سلوک مناسب نہیں. انہوں نے آواز اٹھائی ہے جس پر لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بانی متحدہ کے لیے آواز اٹھا دی آفاق احمد صاحب نے. اس سے پہلے بھی حالانکہ کہ آفاق احمد صاحب اس طرح کی بات کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیوں اس طرح کا رویہ روا رکھا گیا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود کیوں سہولتیں ان کو مل رہی ہیں حکومت کی طرف سے. حکومت روزانہ بتاتی ہے مرغی کھا رہے ہیں، دیسی مرغی کھاتے ہیں، دیسی انڈے کھاتے ہیں، دیسی گھی ہے، مکھن ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایکسرسائز کی مشینیں دی ہوئی ہیں، جوس پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بھائی یہ ایک قیدی ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس پر انہوں نے بات کی کہ ایک قوم کو مسلسل دیوار سے نہ لگائیں. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان جو میں نے بیچ میں کہا تھا، وہ میں آتا ہوں اشرت الباز صاحب کی جانب بھی. ان کا بھی ایک میری پہچان پاکستان کے سلوگن سے وہ آ رہے ہیں. وہ لیاقت آباد میں ان کی ایک کارنر میٹنگ تھی، جو تصویریں انہوں نے شیئر کی اس میں پورے گن لو، ان تصاویر میں پورے گن کر 12 آدمی بیٹھے ہوئے. اشرت الباز صاحب کے ساتھ بھی کہیں پرویز مشرف والا سلوک، یا ان کے ساتھ بھی اس طرح کا گیم نہ ہو جائے. ان کو جس طرح کے ان کے لوگ کہا کرتے تھے آ جائیے لاکھوں لوگ ہیں، آ جائیے لاکھوں لوگ ہیں، آپ کے ایئرپورٹ پہ استقبال کریں گے. اور پھر کراچی میں جب وہ آئے تو چند لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں، وہ پریشان ہو گئے بیچارے یہاں کے ایئرپورٹ پہ کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے لوگوں کا سمندر ہوگا. تو اس طرح کی کارنر میٹنگ اور پھر ان کی تصویر جاری کرنا، یہ کیا امپریشن پڑے گا اس کا میری پہچان پاکستان والوں، میرے دوستوں. جو اشرت باز صاحب کو جو سب اچھا خبریں دیتے ہیں، دیں بالکل سب اچھا کی خبریں، لیکن ساتھ میں کچھ حقائق بھی سامنے رکھیے کہ جناب یہ حال ہے. کیونکہ دیکھیے اشرت الباز صاحب نے یہ کہا ہے کہ فروری میں آ رہے ہیں، چند دن رہ گئے، اور اس سے پہلے اگر اس طرح کی کارنر میٹنگ ہوگی جہاں 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کیا امپریشن پڑے گا، کیا امپریشن پڑے گا جناب کہ 10-12 لوگ. بڑے پروگرامز کیجئے اگر ہیں آپ کے پاس لوگ، اور پہلے کی طرح اگر آپ جس طرح MQM شروع میں تھی پڑھے لکھے لوگوں کی، تو آپ اس طرح کے لوگوں کو اگر اکٹھا کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں لوگ، تو ان کے ساتھ کوئی بڑا پروگرام کر کے دکھائیے لوگوں کو، تاکہ لوگ مزید آئیں. پھر کچھ لوگ آپ کے پاس ایسے بھی آ رہے ہیں، ہم نے پتہ چلا کہ جناب ششپنج میں ہیں، آئیں آپ کے پاس نہ آئیں، چلو اشرت بھائی آ جائیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے، فلاں آ جائے گا. ان کو کہے جناب آ جائیں. اشرت بھائی تو کہہ دیا اشرت الباز صاحب نے کہ فروری میں آ رہے ہیں، وہ تو یقین کیجیے. اچھا وہ معاملہ کیا ہوگا جو باتیں ہو رہی ہیں، بانی متحدہ کے پوسٹر لگ گئے، بینر لگ گئے، وہ آ رہے ہیں، ان کو اجازت مل جائے گی، فلاں ہو جائے گا، پھر ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، پھر عمران خان باہر آ جائے گا، ڈیل ہوگی، بس آنے والے ہیں، بس کچھ بھی نہیں. فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اپنی حکومت کو کہتا ہوں کہ کراچی میں پانی کے مسئلے پر توجہ دیں. چوتھی حکومت ہے بلاول صاحب آپ کی سندھ میں مسلسل، اور اب آپ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کے پانی کے مسئلے پر توجہ دیں. تو بلاول صاحب صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کا مسئلہ تو 2008 جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر کراچی تھے، اس کے بعد سے 2 بوند پانی کا اضافہ آپ کی حکومت نے نہیں کیا. جو ضرورت ہے کراچی کی، بیسک ضرورت پانی آتا ہے اس میں، وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. کراچی کا ٹینکر مہنگے داموں اپنا ہی پانی ٹینک مافیا کے ہاتھوں خرید کر پینا پڑتا ہے ہمیں.
پھر بلاول صاحب آپ نے صرف پانی کی بات کی، اپنے کہ توجہ دیں اپنے لوگوں کو کہا ہے، انفراسٹرکچر پہ میئر صاحب کو کہیں توجہ دیں، سی ایم صاحب کو کہیں توجہ دیں کراچی کے، کچرا نہیں اٹھتا اس پہ توجہ دیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے کیا کر رہے ہیں، میرٹ پہ نوکریوں پہ اپنے لوگوں کو کہیں توجہ دیں۔ میئر صاحب تو کہہ رہے ہیں ڈھکن لگانا میرا کام ہے، پھر اس کے بعد کوئی لے آتا ہے تو ہم کیا کریں، اس طرح کی بات ہے۔ ان کے اوپر تنقید بھی وہ کرتے ہیں، باقی لوگوں بھی کرتے ہیں، اپنے کام بھی گنوایا کریں نا میئر صاحب، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کیا ہے آپ نے۔ اچھا پھر بہت ساری چیزیں اور ہیں جس میں میں چاہتا ہوں ضرور گفتگو ہو، لیکن یہ افواہیں ہیں کہ جی چونکہ ان کے بینر لگ گئے، چونکہ دیواروں پہ نام لکھ دیا گیا ہے، چونکہ جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں، تو جناب وہ آ رہے ہیں، یہ افواہ۔ پھر آفاق احمد صاحب نے جسے یہ باتیں کی ہیں جو گزشتہ روز پروگرام میں، اور وہ ظاہر سینٹرل میں ان کا پروگرام تھا تو ان کے پاس بھرپور موقع موجود ہے، جب وہ جگہ ظاہر ہے ان کو جانتا کون نہیں، سبھی جانتے ہیں، وہ اپنے پارٹی کو ظاہر ہے پوری کراچی سندھ کے شہری علاقوں میں دوبارہ بآسانی پہلے کی طرح کھڑا کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھرپور موقع موجود ہے۔ پھر مسلسل جس طرح کی نشاندہی کر رہے ہیں مسائل کے حوالے سے، لوگ ظاہر ہے جڑ جائیں گے ان کے ساتھ کہ جناب اس وقت کوئی کراچی میں مہاجروں کے حوالے سے کوئی شخص بات کر رہا ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے، یہاں رہتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہا ہے کہ جی چوتھی حکومتیں کیا کچھ نہیں ہے، جو بین متحدہ کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک رویہ مناسب نہیں کیا، تو لوگ جڑیں گے ان کے ساتھ۔ پھر عمران خان کے حوالے سے جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، بھائی ایسا فی الحال تو یہ جو افواہیں جو میں نے شروع سے آخر تک آپ کو کہا نا، جو افواہیں ہیں وہ افواہیں ہیں، جو حقیقت ہے وہ میں نے الگ سے آپ کو بیان کر دیا کہ جناب یہ حقائق ہیں اس وقت، کہ جناب لوگ اس وقت جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں، ویکیوم موجود ہے، ارشد اللہ صاحب آئیں گے تب دیکھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس پر توجہ دینے کی بھرپور ضرورت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کا، جسے میں نے کہا آپ سے کہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہیں، جس پر میں نے آج بات کی، آپ کے سامنے رکھا ان تمام چیزوں کو۔ اب اس میں سے افواہیں ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو، حقائق کیا ہیں۔ ہاں آپ جو جن کو میں افواہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ حقیقت سمجھتے ہیں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ افواہیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں، اور کس طرح ہیں آپ ظاہر۔ لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جناب یہ ہے اس وقت موجودہ سیاست کا، کراچی کا، سندھ کے شہری علاقوں کا منظر نامہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، بولنے کے بعد۔